اجمعین مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات، عزت، معرفت اور رزق کے اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ بالخصوص سید آل مرتضی شاہ صاحب کی توفیقات خیر کے اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہیں اگر واقعاً اپنے آپ کو مجلس میں سمجھتے ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل محبت آل محمد نعیما دائما وحسنا قائما، لأن اللہ احبهم ثم خلقهم على اخلاقه وأدبهم بآدابه، وتربیت الخلق وحراستها من دابه، ثم خلق الکون والمکان فخلق الخلق ذی حاجت وآہت وآفات۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ حضرات دیوکار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، ساکنان بزم معرفت، سرمستان میکدہ ولایت، پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب میں اپنے محبوب اعظم سے مخاطب ہے۔ خدا اس سے محو گفتگو ہے جس سے باتیں کرنا خدا کو زیبا ہے۔ بیٹا آپ ذرا اپنا قبلہ درست کریں۔ مجلس محسوس ہونی چاہیے کووڈ کا دور یاد آ رہا ہے۔ ہاں ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد آل۔ پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب میں اپنے محبوب اعظم سے مخاطب ہے۔ خدا اس سے محو گفتگو ہے جس سے باتیں کرنا خدا کو زیبا ہے۔ خدا اس سے محو گفتگو ہے جس کی زبان لذت آشنا لہن پروردگار ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ چہروں سے حیرت ہٹا کے چہروں پہ نور مودت پھیلائیں۔ ایسا چہرہ ہو کہ جس کی زیارت کر کے وہاں سے کچھ عطا ہونے لگے۔
دامن وقت میں بیٹا اتنی وسعت نہیں ہے کہ حیرت زدہ چہرے کے ساتھ 10 15 20 منٹ تمہید کی جائے اور پھر گفتگو کی جائے۔ پروردگار عالم مجھ سے محو گفتگو ہے، میرے پاس شور کی خطابت نہیں ہے، جو اونچی آواز سننے کے عادی ہیں ان سے معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس اونچی بات ہوتی ہے اور سر ہلانے کے رمز بھی بتا دوں۔ بچہ بات کر رہا ہو تو سن کے باپ سر ہلا سکتا ہے۔ جو مجلس سر ہلا کے سننے کے عادی ہیں ان کے لیے تبرک پیش کر رہا ہوں۔ بچہ بات کر رہا ہو تو سن کے باپ سر ہلا سکتا ہے، طالب علم بات کر رہا ہو تو سن کے استاد سر ہلا سکتا ہے۔ میں ممبر پہ اپنے گھر کی باتیں نہیں کرنے آیا ہوں، علیوں کی حویلی کا ذکر کرنا ہے۔ اور ذکر بڑا ہو اور کوئی سن کے سر ہلائے تو یہ خلاف تہذیب ہے۔ یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ زبان کی عبادت سے محروم نہ رہیں۔ خدا اس سے محو گفتگو ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ نہ میرے پاس ہوائی گفتگو ہے، نہ ادھر ادھر کی باتیں مجھے آتی ہیں، نہ سطحی گفتگو کرنے کا عادی ہوں، نہ مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہوں، نہ زمین و آسمان کے قلابے ملاتا ہوں۔ علی کی حویلی کے ساتھ میں نے کبھی کھینچاتانی نہیں کی، اور میں نے ہمیشہ ممبر پہ کہا ہے کہ علی کو بھی بڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا ہے۔ مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھے۔ جو بندہ نعرہ حیدری کے جواب میں یا علی نہیں کہہ پا رہا، اس سے بیٹا میں کیا توقع کر سکتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے محمد و آل محمد۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بالتحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو ارسال کیا ہے، اور صرف ارسال نہیں کیا، بالبینات واضح نشانیاں دے کر ارسال کیا ہے، واضح دلائل دے کر ارسال کیا ہے، ایسی اسناد دے کر ارسال کیا ہے کہ ماننے والے شک میں مبتلا نہ رہیں کہ یہاں کا بنا ہوا ہے یا وہاں کا بھیجا ہے۔ جو گفتگو میں کر رہا ہوں اس سے پہلے سماعتوں سے ٹکرائی ہو تو خاموشی آپ کا حق ہے، ورنہ زبان استعمال کرنے کا عدل سلمان محمدی بتا چکے ہیں۔ ہم نے اپنے رسولوں کو ارسال کیا ہے، رسول بھیج کر نہیں بنائے۔ بیٹا اتنا وقت ہی نہیں، آپ یقین کریں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میرے پاس اور ہیں، کیونکہ میری مجبوری ہے، مجھے پہنچنا ہے کم از کم 1 گھنٹہ 10 منٹ لیٹ ممبر مجھے ملا ہے، اور میری مجبوری ہے، مجھے پہنچنا ہے۔ 10 منٹ ہے میرے پاس، ان میں کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں۔ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے انہیں بھیج کر رسول بنایا ہے، اور کمال یہ ہے کہ خدا نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے رسول بنا کے بھیجے ہیں۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، ہم نے رسول ارسال کیے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ جس مکتب فکر سے ہمارا تعلق ہے، ہم جنہیں مانتے ہیں ان کے بارے میں یہ ماننا تو بالکل بعید ہے کہ وہ یہاں آ کے نبی بنے ہیں، یا یہاں آ کے امام بنے ہیں، یا انگوٹھی دے کے ولی بنے ہیں۔ مخدومہ کون ہے نا؟ جی جی جی، ہمارے ہاں یہ تصور ہی غلط ہے کہ بکریاں چراتے چراتے کوئی نبی بن گیا ہے، اور کسی کی کوئی ادا پسند آئی ہے تو خدا نے اسے امام بنا دیا ہے، اور کسی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی ہے تو خدا نے سوچا کیوں نہ اسے ولی بنا دیا جائے، اور کوئی ہجرت کی رات محمد کے بستر پہ سویا تو خدا نے چاہا کہ کیوں نہ اسے اپنی رضائیں ہی دے دی جائیں۔ یہاں صرف یہ نہیں کہ یہاں آ کے نہیں بنے، یہاں معاملہ یہ ہے کہ خدا نے بنا کے بھی نہیں بھیجے، اس لیے کہ اگر یہ مانا جائے کہ انہیں خدا نے بنا کے بھیجا ہے
تو پھر کم از کم ایک لمحہ ایسا ماننا پڑے گا جب یہ تھے اور عہدے والے نہیں تھے. یہ اصل بات ہے جو میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. اگر میں کہوں کہ علی کو خدا نے امام بنا کے بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہے چاہے ایک لمحہ بھی مانا جائے آپ کو ماننا پڑے گا کہ جب علی تھے لیکن امام نہیں تھے, مصطفیٰ تھے مگر رسول نہیں تھے. تو یہاں جو بنتا ہے وہ بنتا ہی ایسے ہے جیسے وہ ہوتا ہے. یہاں جو خلق ہوتا ہے وہ رسول خلق ہوتا ہے, جو خلق ہوتا ہے وہ امام خلق ہوتا ہے, جو خلق ہوتا ہے وہ ولی خلق ہوتا ہے. حد یہ ہے کہ یہاں شیعہ بھی بنتا نہیں, خلق ہی شیعہ ہوتا ہے. مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھیں. یہ دو چار چہرے ابھی سیکھ جائیں گے کہ مجلس کیسے سنتے ہیں. ہم نے اپنے جیے مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھیں. ہم نے اپنے رسولوں کو, بات پسند آ رہی ہے میرے بھائی بیٹا, آج ہی سیکھ لینا ہے کہ مجلس کیسے سنتے ہیں. ہم نے اپنے رسول بھیج کر نہیں بنائے, ہم نے اپنے رسول بنا کر نہیں بھیجے. بس خدا کہہ رہا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو ارسال کیا ہے. بات کنائے میں کر رہا ہوں, میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں اور آپ سے بہتر کنایہ سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں. آپ بغیر تشریح کے بعد سمجھیں گے تو لطف آئے گا. خدا کہہ رہا ہے ہم نے اپنے رسولوں کو ارسال کیا ہے. رسولوں کو ارسال کیا ہے, لفظ ارسال پہ توجہ چاہیے. ہم نے رسولوں کو ارسال کیا ہے. اب مجھے خبر نہیں کہ خط منزل پہ پہنچ کے خط بنتا ہے یا جہاں سے چلتا ہے وہاں بھی خط ہوتا ہے. اس لیے کہ خط ارسال کیا جاتا ہے. آپ کی خاموشی پہ کلام قربان کروں میرے بھائی. بیٹا دائیں بائیں سے 2 منٹ میں سیکھ لیتے ہیں کہ مجلس کیسے سنتے ہیں. اس کے لیے کوئی یونیورسٹی جوائن نہیں کرنی پڑتی. دائیں بائیں کے مومنین کو دیکھ کے 2 منٹ میں بندہ سیکھ لیتا ہے کہ مجلس کیسے سنتے ہیں. حضور ہم نے اپنے رسولوں کو ارسال کیا ہے بالبینات. بھائی اس کی چیخ ختم کر دیں, آپ کی مہربانی ہے, چھوٹا سا ہال ہے. بالبینات, واضح نشانیوں کے ساتھ, واضح دلائل کے ساتھ. اس کی چیخ ختم کرنی ہے بھائی. واضح نشانیوں کے ساتھ, واضح دلائل کے ساتھ, ایسی اسناد کے ساتھ کہ ماننے والے شک میں نہ رہیں کہ یہاں کے بنے ہوئے ہیں یا وہاں کے اتارے ہوئے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ, اور ہم نے ہر رسول کے ساتھ ایک کتاب بھی اتاری ہے, ایک میزان بھی اتاری ہے. کوئی رسول ایسا نہیں آیا جو کتاب اور میزان لے کے نہ آیا ہو. اس کا مطلب ہے ہر رسول 2 لے کے آیا ہے. اب آپ سمجھے ہیں مصطفیٰ 2 کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں. بس جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچ گیا میرے حضور. اب آپ سمجھے ہیں کہ مصطفیٰ 2 کیوں چھوڑ رہے ہیں. اس لیے کہ جب لائے 2 ہیں. اب یہ تو ہمیں خبر ہے کہ رسول جاتے ہوئے قرآن چھوڑ گئے, ہم اپنا مقدمہ واپس لے لیتے ہیں. بیٹا یا علی تو کہا کرو بیٹا, تقریر نہ سنو, یا علی تو کہو. جس بندے کے پاس یا علی کہنے کا وقت نہیں. اللہ جانے وہ کون سا شیعہ ہے جو یا علی نہیں کہہ پا رہا, جس کے دائیں 20-40 لوگ یا علی کہتے ہیں اور وہ چپ کر کے دیکھتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے. شرم آتی ہے. یہ وہ شرم ہے جو بچے کہتے ہیں نا ماں ناراض ہے تو بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا جا کے معافی مانگ لو. وہ کہتا ہے جی مجھے شرم آتی ہے. یہ اس طرح کی شرم ہے, اسے جلد اتارنے کی ضرورت ہے. جی نبی 2 لائے ہیں تو 2 چھوڑ کے جائیں گے. اب نبی قرآن چھوڑ گئے ہیں یہ تو ہم جانتے ہیں,
ہم شیعان علی اپنا مقدمہ واپس لے لیتے ہیں اگر نبی کے ترکے میں کوئی ٹوٹا ہوا ترازو بھی ہمیں دکھا دے، یا پھر زمانہ مان لے کہ مصطفیٰ قرآن کے ساتھ جسے چھوڑ کر جا رہے ہیں وہی میزان ہے۔ میں اتنے دلائل دوں گا کہ آپ کا قلب و ضمیر مطمئن ہو جائے۔ بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک پروردگار نے قرآن میں ترازو کے لیے 3 لفظ استعمال کیے۔ مجھے امید ہے کہ بات کی قدردانی ہوگی جو پیچھے تشریف فرما ہے۔ پروردگار نے بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک ترازو کے لیے 3 لفظ استعمال کیے۔ قسطاس 1، مکیال 2، میزان 3۔ اس سے پہلے بات سنی ہو تو ہاتھ کھڑا کر دیجئے کہ مولانا صاحب ہمارا وقت ضائع نہ کیجئے۔ میں آپ کی خدمت میں تبرک، شعور کا تبرک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قسطاس 1، قسطاس، مکیال 2، میزان 3۔ لکھنے والے نے لکھ دیا قسطاس کا مطلب ترازو، مکیال کا مطلب ترازو، میزان کا مطلب ترازو۔ اگر معنی ایک ہے تو لفظ 3 کیوں ہیں؟ اگر معنی ایک ہے تو لفظ 3 کیوں ہیں؟ اور ویسے بھی مجھے بتائیے کہ جو تینوں کا ترجمہ ترازو کر رہا ہے وہ مولا کے معنی دوست نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ میں ابھی آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، ہائے 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 ہائے، جی آپ سلامت رہیں، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہیں۔ میں فرق بتا رہا ہوں میرے حضور۔ قسطاس 1، مکیال 2، میزان 3 ہیں تینوں ترازو، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مکیال میں، میزان میں اور قسطاس میں فرق کیا ہے؟ قسطاس میں تولا جاتا ہے، مکیال سے ناپا جاتا ہے، میزان سے پرکھا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، مخدوم کونین آپ کو سلامت رکھیں۔ ہائے ہائے ہائے، اگر قیمتی بات کروں تو پھر توجہ کیجئے۔ قسطاس میں تولا جاتا ہے، مکیال سے ناپا جاتا ہے، میزان سے پرکھا جاتا ہے۔ لفظ بدلتا ہوں معنی کی کائنات بدل جائے۔ گندم تولی جاتی ہے، کپڑا ناپا جاتا ہے، ہیرا پرکھا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اگر بیٹا یہ کچھ کہہ رہے ہیں، میرے بچے یہ کچھ کہہ رہے ہیں، قسطاس میں تولا جاتا ہے، قسطاس میں تولا جاتا ہے، مکیال سے ناپا جاتا ہے، میزان سے پرکھا جاتا ہے۔ گندم تولی جاتی ہے، کپڑا ناپا جاتا ہے، ہیرا پرکھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتاؤں کوئی شے تولی جائے یا ناپی جائے تب تک نہ تلتی ہے نہ ناپنے کے لائق ہوتی ہے جب تک پرکھ نہ لیا جائے۔ اس کا مطلب ہے بہرحال میزان کا نمبر پہلا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مردوں میں کون ہے؟ شے تب تک تلے گی نہیں، شے تب تک تلے گی نہیں جب تک پہلے پرکھی نہ جائے، شے تب تک ناپی نہیں جائے گی جب تک پہلے پرکھی نہ جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم جو بھی کر لو میزان کا نمبر پہلا ہے۔ میزان اوکے کا آپ دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں، ساری دنیا منتظر ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، اور شے تب تلتی ہے جب پہلے پرکھ لی جائے۔ میزان اوکے کرے گا تو شے تلے گی۔ یہی بات ہم سمجھا رہے ہیں، جو چاہتے ہیں ان کے عمل تل جائیں
محشر میں میزان ہو کے کرے گی تو اعمال تولے جائیں گے. میزان ہو کے کرے گا, میزان. ہائے ہائے ہائے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں کھانا وانا پکاتی ہیں تو کیا چیزیں تول تول کے ڈال رہی ہوتی نہیں؟ اچھا, یہ انہیں اتنا تجربہ ہے کہ یہ تولتی نہیں, اور جب آپ چکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ پورا ہے. کیا خیال ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشر میں اللہ ترازو کے ساتھ اعمال تولے گا؟ اللہ کا ہماری بہن بیٹی جتنا بھی تجربہ نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ یعنی میدان معاشر میں لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اللہ نے ترازو پکڑا ہوا ہوگا اور اس میں اعمال تول رہا ہوگا. یعنی اللہ کو بھی تولنے کے لیے گیجٹ کی ضرورت ہے. چلیے آپ کی مشکل آسان کرتے ہیں. میں برسر منبر اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے اعلان کر رہا ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ معاشر میں خدا ترازو کے ساتھ اعمال کو تولے گا. بس پھر ہم شیعوں کو معاف کر دیجئے, ہم آپ کو صرف اس ترازو کا نام بتا رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. بسم اللہ. سلامت رہیں, محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہے. ہم بھی مان رہے ہیں کہ اللہ ترازو میں تولے گا, تو ہم بیچاروں کو معاف کر دیجئے, ہم تو صرف آپ کو ترازو کا نام بتا رہے ہیں. اعمال خدا ترازو میں ہی تولے گا, اس ترازو کا نام علی ہے. یہ بات ہے حضور. جی آپ سلامت رہیں. بیٹا یہ کچھ کہہ رہے ہیں. لا تنکس المکیال. میرے پاس 1 منٹ رہ گیا حضور. پاک سیدہ سلامت رہے. اگر کسی نے خطیبانہ جملہ سمجھ لیا ہے تو میں قرآن کھول لیتا ہوں. میں جب تک اپنے قلب و ضمیر کو مطمئن نہیں دیکھتا میں تب تک ممبر سے بات کرتا ہی نہیں. جب میں خود مطمئن نہیں ہوں تو آپ کو کیا مطمئن کروں؟ اگر میں دکھا نہ دوں قرآن سے تو پھر لطف کیا ہے؟ جائیے پڑھ لیجئے سورہ رحمان پڑھ لیجئے. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. خدا کہتا ہے میں نے آسمان کو بلندیوں پہ اٹھا لیا اور میزان کو نصب کر دیا. بس جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی ہے حضور. واہ 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 واہ. ایسے سامعین ہوں تو بات کرنے کا لطف آتا ہے. یہ قرآن ہے حضور, قرآن. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا. میں نے آسمان کو اٹھا لیا. وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اور میزان کو نصب کر دیا. اس بندے کو لطف آئے گا جسے آیت میں غدیر نظر آ گئی ہے. میں نہیں کہہ رہا, آپ کا صادق امام کہہ رہا. السماء فی کتاب اللہ رسول اللہ والمیزان امیر المومنین. یہ خدا غدیر کی بات کر رہا ہے کہ میں نے محمد کو اٹھا لیا ہے, علی نے بھی میزان کو نصب کر دیا. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. خدا نے قسطاس کی بات کی تو فرمایا کہ
قسطاس میں تولتے ہوئے ترازو کو سیدھا رکھنا، ڈنڈی نہ مارنا۔ اللہ جانے زندگی میں کتنی مرتبہ آپ نے یہ لفظ سنا ہے، ڈنڈی مارنا۔ جی یہ غری کی تفسیر سے سن لیجئے کہ ڈنڈی مارنا ہوتا کیا ہے۔ ڈنڈی مارنا کیا ہوتا ہے؟ ڈنڈی مارنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے ترازو آپ نے وہ دیکھے ہیں، ترازو ایک چھڑی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پلڑے بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور درمیان سے اسے یوں پکڑا جاتا ہے، ایک طرف باٹ ہوتا ہے اور ایک طرف وہ شے جسے تولا جا رہا ہے۔ ڈنڈی مارنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈنڈی مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ترازو کو اس پلڑے کی طرف جھکا لیا جائے جس میں باٹ نہیں ہے تو اسے ڈنڈی مارنا کہتے ہیں۔ ڈنڈی مارنا یعنی اس ترازو کی ڈنڈی کو اگر ادھر جھکا دیا جائے پکڑ کے جس پلڑے میں باٹ نہیں ہے، اسے ڈنڈی۔ اگر پلڑے کو اس باٹ کی طرف جھکایا جائے جس میں وزن ہے، باٹ ہے، تو اسے ڈنڈی مارنا نہیں کہتے۔ ایسا کون کرے گا؟ کوئی کرے گا؟ ڈنڈی وہ مارے گا جو وزن میں کم شے ہو اور اسے پورا دکھانا چاہتا ہے، اور پورا دکھانے کے لیے دیکھنے والے کی نگاہ کو وزن سے ہٹانا پڑتا ہے۔ مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم، یہ جو اعمال تولیں گے یہ تو ایک پلڑے میں ہوں گے، دوسرے پلڑے میں باٹ کون سا ہوگا؟ یہ میں نہیں بتا رہا، قرآن بتا رہا، والوزن یومئذ الحق، جس کے برابر اعمال تولیں گے اس باٹ کا نام حق ہے، جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی ہے حضور۔ ہائے 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 ہائے۔ والوزن یومئذ الحق، میدان قیامت میں وزن حق ہوگا، اور اس بندے کو بھی آپ کا خیال ہے شیعہ مان لوں جسے یہ بتانا پڑے کہ حق کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے، جیئے آپ سلامت رہیں، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہیں۔ خدا نے قسطاس کی بات کی تو فرمایا وازنوا بالقسطاس المستقیم، شے کو تولو تو ترازو کو سیدھا رکھو۔ مکیال کی بات کی تو فرمایا لا تنقصوا المکیال، جب شے کو ناپو تو جو میٹر ہے وہ گھسا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، آئندہ جب کہیں کپڑا لینے جائیں تو میری بات آپ کو یاد آئے، اگر اس میٹر کے کونے سلامت مل جائیں تو مجھے فون ضرور کیجئے۔ یہ قرآن ہے، یہ فصاحت کا معجزہ ہے۔ شے کو ناپو تو جو میٹر ہے، جو گز ہے، وہ گھسا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جس شے سے ناپنا ہے اگر وہ شے ہی گھسی ہوئی ہے تو آپ کی نیک نیتی کے باوجود گاہک کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ہر بات ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی جناب، میں تو بالکل پوری نیت سے بالکل پورا ناپ کے دے رہا ہوں، آپ کی نیک نیتی بھی کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ جس شے سے آپ ناپ رہے ہیں وہ ہی پوری نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وقت ہوتا تو خدا کی قسم ایک ایک بات اتنی وضاحت سے کرتا کہ آپ کو سال بھر یہ باتیں نہ بھولتی۔ خدا نے قسطاس کی بات کی تو فرمایا خبردار تولتے ہوئے ترازو سیدھا رکھنا۔ لغت قرآن میں کسی بندے کو علی سے ہٹانے کا نام ڈنڈی مارنا ہے۔ آئے ہائے 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 ہائے، خدا
خدا تو گندم میں ڈنڈی نہیں مارنے دے رہا، تم دین میں ڈنڈی مارنا چاہتے ہو۔ یہاں بولے گا وہ جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ بات کس طاس کی ہوئی؟ زحمت تمام کر رہا ہوں، بات کس طاس کی ہوئی؟ پاک سید آپ کو سلامت رکھے۔ بات کس طاس کی ہوئی؟ انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ آسمان سے نور اترا ہے اور اتر کے آپ کے قلب میں ٹھہر گیا۔ بات کس طاس کی ہوئی؟ تو فرمایا تولتے ہوئے ترازو سیدھا رکھنا، ڈنڈی نہ مارنا۔ بات مکیال کی ہوئی تو فرمایا جس شے سے ناپ رہے ہو وہ گھسی ہوئی نہ ہو، اس میں نقص نہ ہو۔ اب پہچان لیجئے گا میزان کیا ہے۔ اور جب بات میزان کی آئی تو خدا نے اس کے دو پیمانے بتائے، دو پیمانے۔ لا تخسر المیزان، بات میزان کی آئی ہے تو خدا نے دو زاویے بتائے، دو پیمانے، دو معیار۔ بات میزان کی آئی تو خدا نے دو معیار بتائے۔ لا تخسر المیزان، خبردار میزان کو گھٹاؤ نہیں۔ جو سودا تولا جا رہا ہے خدا اس کی بات نہیں کر رہا کہ اسے نہ گھٹاؤ۔ خدا کہہ رہے میزان کو مت گھٹاؤ۔ میں کہوں خدا کی قسم جانے کتنی باتیں ہیں اور آسمان ادراک پہ شعور کے کتنے ستارے ٹمٹما رہے ہیں کہ مشکل پیش آ رہی ہے کہ کون سا ستارہ پکڑ کے آپ کی دہلیز عرفان پہ اتار دیا۔ عزت علی، عزت امیر المومنین کی قسم، میں کہوں تو نہ مانیے، قرآن کہے تو پھر مانیے۔ الم نشرح لک صدرک والسماء رفعها ووضع المیزان، میں نے آسمان کو بلندیوں پہ اٹھا لیا اور میزان کو نصب کر۔ خدا ارشاد فرما رہا الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب کیا میں نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ سنا ہے بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ غار حرا میں جبریل آیا تھا اور اس نے رسول کا سینہ کھولا تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ، ایسا ہی ہے جی۔ ابھی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ نبی کا سینہ کیسے کھلا تھا؟ جو قرآن کہے وہ ساری امت مان لے۔ اس راز سے پردہ اٹھایا جناب موسیٰ نے، اور موسیٰ کی دعا قرآن میں آج کل بصورت آیت موجود ہے۔ کلام موسیٰ کا تھا، خدا نے روایت کر کے آیت بنا دی۔ او دنیا کے راویوں کو پرکھنے والوں، موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، اے پروردگار میرا سینہ کھول دے۔ جبریل بھیج کر نہیں، آگے آیت بتائے گی کیسے، رب اشرح لی صدری، پروردگار میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرا امر آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گتھیاں سلجھا دے۔ اور مالک یہ سب کچھ کیسے ہوگا، وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، یہ سارے کام ہو جائیں گے اگر میرا بھائی ہارون میرا وزیر بن گیا۔ اس کا مطلب ہے نبیوں کے سینے جبریل نہیں کھولتا، نبی کا سینہ تب کھلتا ہے جب بھائی وزیر بن جاتا ہے۔ بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ نبی کا سینہ تب کھلتا ہے جب بھائی وزیر بن جائے۔ اب آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ الم نشرح لک صدرک، اے میرے محبوب کیا میں نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور تیری پشت سے وہ بوجھ اٹھا نہیں دیا جو تجھے جھکائے جا رہا تھا۔
ہائے 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 ورفعنا لک ذکرک، کیا میں نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند نہیں کر دیا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب تو امور ہدایت سے فارغ ہو جائے تو نصب کر، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پھر اپنے رب کی طرف واپس پلٹ آ۔ اب آپ سمجھے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، میں نے محمد کو اٹھا لیا ہے، میزان کو نصب کر دیا۔ یوں بھی سمجھ میں نہ آئے تو میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، وہ آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ بات اسٹیبلش ہو جائے، بات اسٹیبلش ہو جائے، کوئی کونا رہ نہ جائے۔ I will leave no stone unturned، کوئی کونا رہ نہ جائے، کوئی کونا رہ نہ جائے۔ جائیے کائنات کے رسول کی یہ حدیث صرف شیعہ کتب میں نہیں، برادران اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، جا کے پڑھ لیجئے۔ کائنات کا رسول فرما رہے ہیں انا میزان العلم، میں علم کی میزان ہوں۔ والی کا فتح ہو و فاطمہ تو علاقتہ، رسول فرما رہے اس کی جو ڈنڈی ہے وہ فاطمہ ہے، اور جو دو پلڑے ہیں وہ حسنین ہیں، اور وہ سوئی جو ہلکا سا ہل جائے تو وزن ادھر کا ادھر کر دیتی ہے۔ رسول فرماتے ہیں اس سوئی کا نام علی ہے۔ ہائے 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 دونوں پلڑوں میں منو وزن ہو، 10 من ادھر اور 10 من ادھر، اس نیڈل کی ہلکی سی حرکت 20 من پہ بھاری ہے۔ نہیں رہنے دیجیے، آپ میری بات واپس کر دیجیے۔ اس نیڈل کی سوئی کی ہلکی سی حرکت، استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو، اس نیڈل کی ہلکی سی حرکت 20 من پہ بھاری ہے، تو تعجب کیوں کر رہے ہو اگر رسول نے کہہ دیا ہے کہ علی کی ضربت ثقلین پہ بھاری ہے؟ کیا بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ ہائے 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 مخدومہ کون ہے نا، آپ کو سلامت رہے۔ کوئی 5 8 10 مجالس ہو تو میں عرض کروں میزان کیا ہے۔ میزان کے ایک اور بھی معنی ہیں، ٹوٹل کو بھی میزان کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی کی بل بک پہ لکھا ہوا نہیں دیکھا ٹوٹل کی جگہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ میزان کے ایک معنی ٹوٹل بھی ہے۔ ہائے 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 بھائی میں کہوں تو مجھے یہی ٹوک دیجئے، یہ ساری تقریر آپ کی چپ پہ نثار کر کے جاؤں گا۔ یہ میں کہوں تو ٹوک دیجئے، قرآن کہے تو انکار نہ کرنا۔ خدا کہہ رہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، یہ پوری کائنات میں نے علی کے اندر رکھ دیا۔ علی کا مطلب ہے دین کا ٹوٹل۔ دین کا ٹوٹل ہے علی، دین کا ٹوٹل ہے علی، دین کا ٹوٹل علی ہے۔ آپ نے
اس کائنات کا ٹوٹل علی ہے، اور یہ میرا آپ کا کیا ہوا ٹوٹل نہیں، اللہ کا کیا ہوا ٹوٹل ہے۔ جب خدا کل کہہ دے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ خدا کہتا ہے کل کی کل کائنات میں نے امام مبین کے اندر رکھ دی۔ وہ بندہ مجھ سے آ کے شیعت دوبارہ سمجھے جو اس بات میں الجھا ہوا ہے کہ علی معراج پہ گئے تھے یا نہیں۔ جب کل کائنات ہی علی کے اندر ہے تو علی معراج پہ نہیں جاتے، علی کے اندر معراج ہو گیا۔ بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے، اس سے بڑی بات میرے پاس ہے ہی نہیں۔ لوگ علی کو کعبے میں نہیں دیکھ پا رہے، لوگ علی کو کعبے میں نہیں دیکھ پا رہے، ہم نے کعبے علی کے اندر دیکھے ہیں۔ ایک تو میرا مشورہ ہے بانیان مجلس کو کہ آئندہ مجلس کروانے کا موڈ ہو تو اگر مجلس کروانی ہے 11 بجے تو اشتہار پہ لکھنا ہے دوپہر 1 بجے۔ یہ میرا مشورہ ہے، ہاں انشاءاللہ آپ کریں گے تو کافی بہتری آئے گی۔ مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھیں، جتنی میں قربانی دے سکتا تھا وہ میں نے دے دی ہے۔ پاک سید آپ کو سلامت رکھیں، ورنہ خدا کی قسم یہ جو موضوع ہے اس کا یوں سمجھ لیجئے کہ 1% بھی مجھ سے بیان نہیں ہو پایا۔ لوگوں کو علی کعبے میں نظر نہیں آ رہا، ہم کعبہ علی کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں کو قرآن میں علی نظر نہیں آ رہا، ہم نے قرآن علی کے اندر دیکھا۔ میں کہوں تو بالکل نہ مانیے، قرآن کہے تو انکار نہ کیجیے۔ آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، خدا ارشاد فرما رہا ہے یہ جو میرا قرآن ہے نا، اس کی ساری آیتیں اکٹھی کر کے میں نے اس کے سینے میں رکھ دی ہیں جسے میں نے علم عطا کیا۔ ہر بات پہ خدا کی قسم آیت بطور ثبوت پیش کرنے کو جی چاہتا ہے۔ مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھیں، آنے کا مقصد پورا ہو جائے، 2 آنسو آ جائیں، مصطفیٰ کی بیٹی راضی ہو جائے۔ قطعاً اونچی آواز نہیں کروں گا، قطعاً آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ روئیں، آپ توجہ کریں، جس کا نصیب ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں مصطفیٰ کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ بھیجے۔ آپ بھی دعا کریں، بی بی گھروں سے چل کے آئے ہیں، خشک آنکھیں لے کے واپس نہیں جانا چاہتے۔ مجھے حکم ہے کہ حسین ابن علی کی اس یتیمہ کا تذکرہ کیا جائے۔ ایک ہی جملہ کافی ہو جائے گا، ایک جملہ کافی ہو جائے گا۔ جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ حسین ہے۔ جو رو نہ سکے وہ سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے کہہ دے محمد کی بیٹی اسے راضی۔ جسے سب سے زیادہ مارا گیا وہ حسین ہے، جسے سب سے زیادہ رلایا گیا وہ سجاد ہے، جسے سب سے زیادہ ستایا گیا وہ زینب ہے، جسے سب سے زیادہ ڈرایا گیا وہ سکینہ۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا، محمد کی بیٹی یہ گریہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا اور آپ نے آسانی سے سن لیا ہے۔ جسے سب سے زیادہ ڈرایا گیا وہ سکینہ ہے۔ یہاں بچوں کے والدین تشریف فرما ہیں، باپ تشریف فرما ہیں، پردے میں مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرما ہیں۔ میں دست بستہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ شریعت نے اجازت دی ہے بچہ نافرمان ہو
بچہ نقصان کر دے، والدین سمجھانے کے لیے مار سکتے ہیں۔ میں دست بستہ والدین کے سامنے گزارش کروں گا، بچہ جتنا نقصان کر دے اسے تماچا مار لینا، اسے کبھی اندھیرے میں بند نہ کرنا۔ بچہ تماچے سہ لیتا ہے، اندھیرا برداشت نہیں کرتا۔ اللہ جانے حسین کی یتیمہ کا قصور کیا تھا جسے ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ جب سجاد نے دروازہ کھولا، لہو سے دیواروں پہ لکھا ہوا تھا، بابا سکینہ کو سانس نہیں آ رہی، بابا زندان میں کوئی روشن دان۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ کربلا سے شام تک ظالم نے اتنا ڈرایا ہے سکینہ کو، اسے بڑا درد کیا بیان کروں عزاداروں کے سامنے، جن کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کربلا سے شام تک میں اشارہ ہی کر سکتا ہوں، آپ سے بہتر کون سمجھے گا، میں کھول کے بیان نہیں کر سکتا۔ میں پورا مقتل آپ کے سامنے یوں سمجھیے کہ اکٹھا کر کے ایک جملے میں پیش کر رہا ہوں۔ کربلا سے شام تک سکینہ روتی تھی نا، یہ ظالم کبھی نیزے کی انی سے ڈراتا تھا، کبھی تازیانے سے ڈراتا تھا، اور کبھی آ کے کہتا تھا چپ کرتی ہے یا مارو تماچا۔ اس وقت سجاد اپنے آپ کو گرا لیتے تھے، میری پوشت حاضر ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ کربلا سے شام تک ڈرتی گئی سکینہ، اتنا ڈری سکینہ کو کسی نے تلوار سے نہیں مارا، کسی نے نیزے سے نہیں مارا، کسی نے برچی سے نہیں مارا، ڈرتے ڈرتے ڈر سے مر گئی سکینہ۔ ہائے 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 ہائے۔ یہ جملہ اس لائق ہے کہ اس کے بعد بندہ کچھ سنے ہی نہیں، بس روتے روتے اس کا دم نکل جائے۔ ڈرتے 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 ڈر سے مر گئی سکینہ۔ کربلا سے شام تک، یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کرے میں کہہ لوں اور آپ برداشت کر لیں۔ آپ تو یہی سنتے ہیں نا ممبروں سے کہ ان ظالموں نے سارے راستے میں سکینہ کو مارا ہے۔ مجھے غربت سکینہ کی قسم، انہوں نے سکینہ کو صرف مارا نہیں، انہوں نے سکینہ کو باندھ کے مارا۔ کوئی حیوانوں کو بھی باندھ کے نہیں مارتا، انہوں نے سکینہ کو رسیوں کے ساتھ پہلے باندھا ہے، باندھنے کے بعد آپ کیجئے ماتم، اس جملے پہ ماتم ہونا چاہیے۔ اور جن رسیوں سے باندھا وہ کوئی عام رسیاں نہیں تھیں، وہ عرب کا ایک خاص چمڑا تھا جس کی باریک رسیاں بنائی جاتی تھی، اور اس چمڑے میں خاصیت یہ تھی کہ جسے وہ باندھ دیا جاتا تھا، وقت گزرتا جاتا تھا تو وہ رسیاں سکڑتی چلی جاتی تھی۔ سکینہ کو باندھی ہوئی رسیاں اتنا سکڑ گئی کہ جب سجاد رسی اتارنا چاہتے تھے، سکینہ کی جلد رسی کے ساتھ۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اجرکم اللہ۔ خدا کی قسم یوں لگتا ہے جیسے سکینہ حسین ہو گئی تھی۔ بس یہ جملہ سمجھ لیجئے، میں زحمت تمام کر رہا ہوں، یوں لگتا ہے جیسے سکینہ حسین ہو گئی تھی۔ کربلا سے لٹا ہوا قافلہ چلا، سکینہ نے فوج یزید سے تو کیا، غیرتوں کے مارے ہوئے آنکھوں سے مرجان برسانے والے امام سے بھی پانی نہیں مانگا۔ لگتا ہے سکینہ حسین ہو گئی ہے۔ عزادارو قافلہ چلتا رہا، تازیانے کھاتی ہوئی حسین ابن علی کی یتیمہ آگے بڑھتی رہی۔ دربار یزید، محمد کی بیٹی آپ کو وہ دربار دکھائے۔ دربار یزید میں قافلہ پہنچ گیا، بلندی پہ تخت تھا یزید کا۔ اس کے بعد خدا کی قسم کچھ کہنا چاہیے ہی نہیں جو جملہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ تخت تھا یزید کا بلندی پر، سامنے وہ چبوترا ہے جہاں علی کی بیٹیوں کو ترک و دیلم کی کنیزوں کی طرح کھڑا کر دیا گیا۔
سکینہ وہاں کھڑی تھی. حسین ابن علی نے جاتے ہوئے سجاد سے کہا تھا سجاد باہر چاہے جو ہو جائے سجاد تو نے بولنا نہیں. اکبر مارا گیا سجاد نہیں بولے. قاسم مارا گیا سجاد نہیں بولے. اصغر کے گلے سے تیر پار ہو گیا سجاد نہیں بولے. خیموں کو آگ لگ گئی سجاد نہیں بولے. رسیاں باندھ دی گئی سجاد نہیں بولے. سکینہ کو تازیانے لگتے رہے سجاد نہیں بولے. 56 بیویوں کے گلے میں ایک رسی باندھ دی گئی سجاد نہیں بولے. اب مجھ سے سوال کرو پھر سجاد کہاں بولے؟ دربار یزید میں سکینہ کھڑی تھی کہ اچانک ایک کرسی سے مسخرہ اٹھا, سکینہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگا یزید میری کوئی کنید نہیں ہے, یہ بچی مجھے دے دے. اب غیرتوں کا مارا یوں تڑپا کہ ہاتھوں کے رسان ماتم حسین.